بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ محرم الحرام 2024 کا چاند نظر آ گیا۔ اللہ والے فرماتے ہیں جو بندہ بھی محرم الحرام کا چاند نظر ہونے پر یہ 3 تسبیح کا عمل کر لیتا ہے وہ بہت جلد مال و مال ہو جاتا ہے، بہت جلد امیر ہو جاتا ہے۔ دولت مند بننا چاہتے ہو، اس سال یعنی 2024 کا یہ جو محرم کا چاند ظاہر ہوا ہے، اس کے ظاہر ہونے پر جو بندہ یہ 3 تسبیح کا عمل کر لیتا ہے، اسی سال کے اندر وہ بندہ کروڑوں میں کھیلے گا۔ کروڑوں بھی رب کی بارگاہ سے مانگے تو اس کو مل جاتا ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ اپنے نئے اسلامی سال کا آغاز ان کلمات کے ذریعے کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں خوب اس پر برستی ہیں۔ وہ بندہ بڑے مقدر والا ہوتا ہے جس کو یہ 3 تسبیحات مل جاتی ہیں، جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ اس عمل کے اندر دعاؤں کی قبولیت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، غموں پریشانیوں سے نجات بھی ہے۔ عمل ایک ہے لیکن فائدے ہزاروں ہیں۔ اب وہ شخص بڑا مقدر والا ہوگا جو اس عمل کو کر لے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس عمل سے محروم ہو جائیں گے، وہ اس عمل کو نہیں کر پائیں گے، اور وہ شخص قسمت والا ہوگا جو اس عمل سے فائدہ اٹھا لے گا۔ بہت سارے لوگوں تک یہ عمل نہیں پہنچے گا، جس تک پہنچ جائے گا، جس کو یہ عمل مل جائے گا، وہ لازمی طور پر یہ عمل کر لے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اگلے سال کس نے دیکھا کب آئے گا۔ تھوڑا سا وقت نکال کر آج یہ 3 تسبیح کر لیں۔ لازمی وہ شخص جلدی امیر ہونا چاہتا ہے، اللہ کے خزانوں سے غیبی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس عمل کو لازمی کر لے، کیونکہ جب اسلامی سال کے پہلے مہینے کا آغاز ان مہینے کے چاند نہ ظاہر ہوتا ہے، اس کے ظاہر ہونے پر اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے اور بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اسی مہینے میں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اس دن کی کیا خصوصیات ہے تو تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، یہ عظیم اور نیک دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی قوم سے نجات عطا فرمائی اور پھر ان پر غلبہ عطا فرمایا۔ اس لیے جو شخص چاہتا ہے کہ ان کو دشمنوں پر غلبہ ملے، اس کو اللہ کی طرف سے ہر میدان میں فتح ملے، ہر غم سے نجات ملے، ہر پریشانی سے نجات ملے، ہر دکھ سے نجات ملے، اس کو چاہیے کہ اس محرم کو ادب کرتے احترام کرتے ہوئے جو تسبیحات بتا رہے ہیں ان تسبیحات کو پڑھ لے تو اس کو ہر طرح کے غم سے نجات مل جائے گی۔ یہ عمل انتہائی مجرب ہے، یہ تسبیحات انتہائی بہترین ہیں۔ ان عمل کی مکمل تفصیلات آپ سمجھ کر پھر اس کے بعد آپ اس عمل کو کیجیے گا، ایسا نہ ہو اس عمل سے محروم رہ جائیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ نے اس عمل کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کرنا ہے، صبح کے وقت بھی کر سکتے ہیں، دوپہر کے وقت بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ جب چاند ظاہر ہو جائے تو آپ کسی بھی لمحے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی حد نہیں کہ آپ کو رات کو ہی کرنا ہے، 24 گھنٹے کے اندر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جب چاند ظاہر ہو جائے تو پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جب محرم الحرم کا چاند ظاہر ہو جائے تو باوضو مصلی پر بیٹھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہوئے اپنے مقصد کی نیت کریں۔ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ۔ استغفر اللہ کے فضائل یہ بات موجود ہے کہ اس کے پڑھنے والے سے انسان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، رزق میں بے تحاشا برکت آتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس نئے سال کے آغاز میں استغفار اللہ کو پڑھ لیتا ہے اور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ، ان کلمات کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے ایک تسبیح ان کلمات کی پڑھنی ہے اور دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ اخلاص کا ہے۔ سورہ اخلاص آپ لوگوں نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ پاک کا ایک صفاتی نام یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے۔
یا ذوالجلال والاکرام کہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہاں پر آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرما، ہم سب کی تمام پریشانیاں دور کر دے، ہم سب کی جو بھی مشکلات ہیں ان کو دور کر دے، ہم سب کے والدین پر رحم فرما، سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ امید کرتی ہوں کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔